BBC نے ڈسٹارٹیڈ فیکٹس والا آرٹیکل کس طرح سے پبلش ہونے دیا؟ بلاول صاحب نے کس قسم کی زبان نہیں استعمال کی, کس قسم سے انہوں نے حکومت کے لوگوں کو گالیاں نہیں دی. السلام علیکم ناظرین, آج ہم موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو پرائم منسٹر کے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کے فوکل پرسن ہیں, ڈاکٹر ارسلان خالد. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ٹرینڈز بھی بنتے ہیں, بہت زیادہ مختلف حوالوں سے PTI کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اب ذرا PTI گورنمنٹ میں جب آ گئی ہے تو ذمہ داریاں اور الزامات کی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے, اور اپوزیشن کا بھی ایک دعویٰ ہے کہ جی بہت سے جو ہیں وہ ان کو گلے شکوے ہیں کہ جی ہمارے خلاف سیل کو استعمال کیا جاتا ہے, ایک ٹرولنگ ہوتی ہے. تو ہم نے سوچا کہ ان تمام ایشوز پہ جو پرائم منسٹر کے فوکل پرسن ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ, ان سے ذرا گفتگو کر لی جائے کہ وہ ان الزامات کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اور یہ جو ساری سچویشن ہے یہ کس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے, اور موجودہ کیا حالات ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ پرائم منسٹر کے فوکل پرسن ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ, تو آپ اپنے ذرا کام کی نوعیت کے حوالے سے بتا دیں کہ آپ کرتے کیا ہیں. اچھا, سب سے پہلے تو آپ کا یوٹیوب چینل ابھی بالکل نیا ہے اور میں فالو کرنا شروع کی ہے, اور آئی تھنک کہ بڑا اچھا آپ نے سٹارٹ لی ہے. اور بہت سے جو اپ کمنگ نئے یوٹیوبرز ہیں, آئی تھنک کہ ان کو آپ کا کام اس لیے دیکھنا چاہیے کیونکہ آپ نے تھوڑا کوالٹی کو مد نظر رکھا ہے. یو آر گوئنگ ٹورڈز دا کوالٹی, کوانٹٹی سے زیادہ آپ اپنی کریڈیبلٹی کو اور اس کو بلڈ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ بڑا اچھی ایگزامپل ہے. اور جس طرح سے مشروم گروتھ ایک ہو رہی ہے آج کل یوٹیوب کے اوپر, نئے نئے یوٹیوبرز آ رہے ہیں اور سارا کچھ, تو آئی تھنک اس میں ایک آپ کو شاید ڈیفینیٹلی اتنے عرصے سے آپ رپورٹر ہیں اس کا بھی ایڈوانٹیج ہے, لیکن بہرحال آئی تھنک ایک بڑا اچھا آپ چینل لے کے چل رہے ہیں. کمنگ ٹورڈز کہ میرا رول کیا ہے, دیکھیے جب گورنمنٹ ہماری آئی اور ہم نے یہاں پہ دیکھا چیزوں کو, تو آپ کو پتہ ہے PTI کی جو سوشل میڈیا پریزنس ہے وہ بہت آج سے 10 سال پہلے کی ہے, اور 10-12 سال سے ہم لوگوں کا سسٹمز بنے ہوئے ہیں, اسٹرکچر بنا ہوا تھا. سو گورنمنٹ میں جب آئے تو یہاں پہ کوئی اسٹرکچر نہیں تھا. آپ دیکھیں گورنمنٹ کا پولیٹیکل اسپیکٹ ایک ہوتا ہے, ایک اس کا بہت بڑا پہلو انتظامی ہوتا ہے, اور اس کا ایک بہت بڑا پہلو ایک اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. جب وہ اسٹرکچر یہاں پہ کسی قسم کا ڈیجیٹل کا کوئی کسی قسم کا اسٹرکچر نہیں تھا, تو اس میں میری جب اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو اس میں جو ایک پرائم فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ایک اسٹرکچر بنایا جائے, اسٹیٹ کا اسٹرکچر بنے, ایک گورنمنٹ کا ایک اس طرح کا اسٹرکچر بنے جو کہ ڈیجیٹل کے اوپر نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ کی پریزنس کو انہانس کرے, بلکہ یہ کہ جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں, منسٹریز ہیں, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرے تاکہ وہ بھی اپنے پیروں پہ اس چیز کو کھڑے ہوں. میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ اٹس اے ریئلٹی اور دس از اے میڈیا فار دا فیوچر. تو اس کو اگر گورنمنٹ اس پہ فوکس نہ کرے اور اگر اس چیز کے اوپر اپنی کیپیسٹی بلڈنگ نہ کرے تو یہ ایک وہ چیز ہے کہ بہت اس کے برے اثرات ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں مطلب جب میں نے یہاں پہ آ کے دیکھا کہ کیا ایسیٹس ہیں پرائم منسٹر آفس کے, کیا ایسیٹس ہیں, کیا ہم یوز کر سکتے ہیں, تو پرائم منسٹر آفس کا کوئی ٹویٹر ہینڈل ہی نہیں تھا. سو پرائم منسٹر آفس کا ٹویٹر ہینڈل ہم نے آ کے بنایا, ایک سال کے اندر ابھی اس کے پاس 1.2 ملین فالوورز اس کے ہو چکے ہوئے ہیں. اس وقت وہ ہینڈل جو ہے تمام باقی ممالک کے ہیڈ آف اسٹیٹس وہ فالو کر رہے ہیں, باقی آپ کے سارے امپورٹنٹ جتنے بیسز وغیرہ وہ فالو کریں گے. سو اس کی امپورٹنس اتنی بڑی اور اسٹریٹجک ہو گئی ہے اب کہ جیسے ہی کوئی پرائم منسٹر آفس سے کوئی بھی خبر ہوتی ہے اس کو ریلیز کیا جاتا ہے تو اٹس بینگ کوٹیڈ ایوری ویئر. شاید آپ کے پریس ریلیز TV پہ بھی چلتی ہو لیکن اس کی ریچ انٹرنیشنل ریچ تو نہیں ہوتی, لیکن آپ کا پرائم منسٹر آفس کا جو ایک میں جسٹ آپ کو ٹویٹر اکاؤنٹ کی بات کروں کہ اس کی ایک انٹرنیشنل ریچ ہے. یو جسٹ ہیو ٹو ٹویٹ اٹ اور وہ کوٹ ہوگی, ہر جگہ پہ وہ پیغام جائے گا. اور بہت سے ہم نے دیکھا ہے کہ TRT ہے, AJ ہیں, یہ سارے چینلز جو ہیں یہ وہاں سے ٹویٹس اور ویڈیوز اٹھاتے ہیں, کوٹ کرتے ہیں سارا کچھ. تو آئی ہیو جسٹ گیون یو ون ایگزامپل. تو اس طرح کی اور بہت سی اس قسم کے انیشیٹیوز, بہت سی اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ایک اسٹرکچر پرپوز ہوا. اس کے بعد پھر منسٹری آف انفارمیشن نے اب اپنے انڈر ایک ڈیجیٹل میڈیا ونگ جو ہے وہ کیا. اب وہ آگے فردر جو ہے منسٹریز کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہا ہے. تو آئی تھنک کہ ایک وہ بائی دا ٹائم کہ یہ 5 سال ہمارے اس ٹرم کے ختم ہوں گے تو یو ول سی اے میسو ڈفرینس آن دا ڈیجیٹل اسپیس. گورنمنٹ کی جو ڈیجیٹل پریزنس ہے آپ اس پہ ایک میسو ڈفرینس دیکھیں گے. بہت زیادہ الزام لگتا تھا کہ مریم نواز نے ایک پرائم منسٹر آفس میں پچھلے دور حکومت میں ایک سیل بنایا ہوا تھا جس کو وہ کنٹرول کرتی تھی اور جس سے وہ پروپیگنڈا کرتی تھی, مطلب بقول مختلف لوگوں کے. اور مجھے بھی یاد ہے وہ سیل بنا تھا اور وہ سارے معاملات تھے اور باقاعدہ طور پہ ہوتا تھا کہ جی اس سیل میں لوگ باقاعدہ BD سے بھی لوگ گئے تھے. تو وہ سیل اور اب یہاں پہ ایک پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں جو ایک سیل بنا ہے
اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ایسا وہ پروپیگنڈا اور اس سے پروپیگنڈے میں کیا فرق ہے؟ وہ ان آفیشلی تھا، یہ آفیشلی ہو گیا، کیا کیا difference دیکھیں ہے؟ فرق اتنا بڑا فرق ہے کہ یہ تو گورنمنٹ کا کام کریں گے، اسٹیٹ آف پاکستان کا کام کریں گے، پولیٹیکل کام تو نہیں کر رہے. یہ کسی قسم کا بھی کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا کوئی اس قسم کی چیزیں تو نہیں کر رہے. یہ تو ٹوٹلی ایک ان کی اپوائنٹمنٹ سے لے کے ہر چیز ان کی پبلک ڈومین میں ہوا ہے. ان کے ایڈ آیا، ہر طرح کے اخبار میں ایڈ آیا، ان کے انٹرویوز ہوئے، اس پہ پوری اسکروٹنی ہوئی، ہر طرح سے ان کی پروفائلز، ایک ایک بندے کی پروفائلز پبلک کی گئیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز تھے یا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا جو ٹائیگرز کہہ لیں، ان کو باقاعدہ طور پہ اس میں اکوموڈیٹ بھی کافی حد تک کیا. لیکن یہ جب پروپیگنڈا ہوا اسی وقت ان کی پروفائل ساری کی ساری شیئر ہوئیں. اس کے اندر سب نے دیکھ لیا کہ اچھا ایسا ہے، اس بھی کوئی اس میں سچائی نہیں تھی. جو اس وقت عمران غزالی جو اس وقت جی ایم ہیں منسٹری آف انفارمیشن کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے، ان کی بہرحال ایک ایسوسیشن رہی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے. لیکن اس کے بعد وہ جب سوشل میڈیا انہوں نے چھوڑا، اس کے بعد وہ الف اعلان کے ڈیجیٹل کیمپین لیڈ کرتے رہے، پھر ورلڈ بینک کے پروجیکٹس وہ لیڈ کرتے رہے. اور ان کی ایک جو پروفائل ہے تقریباً 70 کے قریب جو جی ایم کے لیے اپلیکیشنز آئی تھیں، اس میں ان کی پروفائل سب سے اسٹینڈ آؤٹ کی تھی. اور اب تو مطلب کسی قسم کا کچھ ہڈن تھا ہی نہیں، اور اوپن کہا گیا تھا کہ آئیں دیکھیں انڈیپینڈنٹ کسی بھی بندے سے جو ہے وہ کر لیں. باقی جو 6 بندے تھے ان کا تو کہیں سے کوئی سوشل میڈیا سے تعلق ہی نہیں تھا، جتنے باقی 6 بندے جو سلیکٹ ہوئے تھے. اور سب کی پروفائلز وہ تھیں کہ جو کہ بڑی اسٹیبلش پروفائلز والے لوگ تھے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں ریاض صاحب، ایک بڑا انفارچونیٹ چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. گورنمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ رائٹ مین ایٹ دی رائٹ اسپاٹ اگر نہیں ہوتا تو یہ گورنمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. آپ نے ان کی سلیکشن کس طرح سے کرنی ہے کہ آپ نے مارکیٹ سے اچھے لوگ، اسٹیبلش لوگ، وہ لوگ جن کو اپنے کام کا پتہ ہو، فیلڈ کے بندے، ان کو آپ نے اپنی رائٹ جگہ پہ لے کے آنا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم اس طرح سے کوئی بھی گورنمنٹ جوائن کرتا ہے، سکسیزفل بندہ کوئی بھی گورنمنٹ جوائن کرتا ہے، تو اس پہ الزام لگانے شروع کر دیتے ہیں، یہ تو جی اس کے پے رول پہ آ گیا، یہ اس چیز. اب اس کی وجہ سے نا ایک جو سکسیزفل لوگ ہیں ان میں ایک ڈیٹرنس آ جاتا ہے کہ یار گورنمنٹ سے دور رہو، گورنمنٹ جوائن نہ کرو، میں ایک اسٹیبلش نام ہوں، میں اپنے اوپر کیوں چھاپ لگواؤں. تو یہ بڑا غلط ہے اور اس کو بڑا ڈسکریج کرنا چاہیے. کوالٹی ریسورس گورنمنٹ میں تبھی آئے گی جب آپ اس کا میرٹ ضرور ہونا چاہیے سارا کچھ، لیکن گورنمنٹ کوئی جوائن کرے تو اس کی اس طرح کریکٹر اسیسینیشن اور اس طرح کی اس پہ چھاپ نہیں لگوانی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ سیل تو بن گیا، یہ کام اس نے بھی کام بھی شروع کر دیا، اور آپ کے بقول آفیشلی جو گورنمنٹ کا بزنس ہے اس کو گلوبلی اور لوکلی یہ پورٹری کریں گے. لیکن آپ اس کا اسٹیٹس کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا جب یہ حکومت 2023 میں الیکشن ہوتے ہیں، ایک اور حکومت آتی ہے، تو کیا آپ یہ جو سارے یہاں لوگ موجود ہیں، یہ انفراسٹرکچر موجود ہے، اس کی کیا حیثیت ہوگی قانونی؟ اور دوسرے مطلب کیا اگر نئی حکومت آتی ہے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ساری انتظامیہ تبدیل کر کے تو وہی جو محنت آپ لوگوں نے کی اکاڑ پہ چاڑ ہو جائے گی؟ آپ لوگوں نے سوچا ہے کیا؟ دیکھیں یہ تو سارا رولز آف بزنس کے تحت ہوا ہوا ہے کام، سارا آفیشلی کام ہوا ہوا ہے، منسٹری کے انڈر ہوا ہوا ہے، سیکٹریز کے سائنس کے ساتھ ہوا ہوا ہے. جتنے یہ ایسٹس، ڈیجیٹل ایسٹس بن رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے بن رہے ہیں. باقی 2023 میں الیکشن ہوتے ہیں، انشاءاللہ گورنمنٹ تو پھر ہماری آنی ہے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ آپ اس چیز میں پریشان نہ ہوں، جو بھی ایسٹ بن رہا ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کا بن رہا ہے. اس سے پی ٹی آئی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. پی ٹی آئی کی دیکھیں، پی ٹی آئی کی ایک اپنی میسو ایک سوشل میڈیا ہے اور ایک میسو والنٹیئرز ہیں. پی ٹی آئی کا والنٹیئر ہی اتنا ہے کہ آپ یقین جانیں کہ وہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی 6 بندے 7 بندوں کی، اس کو کیا ضرورت ہے. اس کا اتنا والنٹیئر بیٹھا ہوا ہے جو ایک پیشن کے ساتھ ایک پرائم منسٹر عمران خان کے لیے وہ جو ہے لگا ہوا ہے. اس کو ایک سیل کے 6-7 بندوں سے اس کا کیا فرق پڑنا ہے. آپ چونکہ اس وقت حکومت میں ہیں اور آپ اس سے پہلے جب آپ اپوزیشن میں تھے تو اسٹیٹس اور تھا، تو بہت زیادہ الزام لگایا جاتا ہے پی ٹی آئی پہ، اور آپ کا ظاہر ہے پی ٹی آئی سے ایک تعلق ہے، ایک نام ہے آپ کا، یہ ڈیجیٹل میڈیا کو آپ ہینڈل کرتے ہیں، لیڈ کرتے ہیں. ابھی اس وقت ہم جب بات کر رہے ہیں تو شیم آن بی بی سی کا ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، اس سے پہلے صحافیوں کے خلاف بھی ٹرینڈ چلے، پھر کچھ خواتین تھیں وہ بھی عدالت میں مختلف انہوں نے ایک پیٹیشن دائر کی، پارلیمنٹ میں گئے. تو یہ پی ٹی آئی کا یہ جو تاثر ہے اس حوالے سے اب آپ حکومت میں بھی آ گئے ہیں، اس کو شاید اس طرح ظاہر نہیں کر سکے آپ لوگ، اور الزامات آتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ آپ لوگ جو ہے اس پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے اور آپ بھی اس کا حصہ ہیں وہ لیڈ کرتا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں ایک میں آپ کو بات بتاؤں، جو سوشل میڈیا ہے نا اس پہ
لوگوں کو سمجھ اس طرح سے آ گئی ہے کہ ہر چیز کا بیک گراؤنڈ، ہر چیز کی کس طرح سے چیز ہوتی ہے، کون سی خبر کہاں سے آ رہی ہے، کون سی خبر کے پیچھے کون ہے، رپورٹر کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کورسپونڈنٹ کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. دیکھیں کیا اگر ایک بے بنیاد قسم کا اور وہ اس قسم کا آرٹیکل ہے، اگر آپ کل والے آرٹیکل کی بات کریں جو ہے، اوپینین بے شک آپ دیں، کرٹیسزم آپ بے شک کریں، آپ فیکٹس کو کیسے ڈسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین یو ڈسٹارٹ فیکٹس؟ اور بی بی سی اگر اتنا بڑا ادارہ ہے، بی بی سی نے ڈسٹارٹڈ فیکٹس والا آرٹیکل کس طرح سے پبلش ہونے دیا؟ فیفن کی رپورٹ کے اندر یہ صاف چیز، جو انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ ہے ہمیشہ سے، وہ صاف اس نے اپنی رپورٹ کے اندر بتایا کہ 2018 کا الیکشن 2023 کے الیکشن سے بہتر ہوا. 2018 کوئی 100 سال پرانی الیکشن نہیں ہے، 2 سال پرانا الیکشن ہے. لوگوں کو ابھی تک یاد ہے کہ جو سرویز ہوئے تھے اس سے پہلے، چاہے وہ پلس گلوبل کا سروے تھا، باقی اس میں پی ٹی آئی کا سروے زیادہ تھا، پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی زیادہ تھی. سملرلی آپ کے، میں نے آج شیئر کیا ہے، ڈان نے ایک سروے کیا تھا جولائی 2018 کے اندر. انہوں نے کوشچن کیا تھا ووٹر بیسڈ سے کہ جی جو پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالیں کہ ان کا کیا پرسیپشن ہے، پی ایم ایل این کو جو ووٹ کرنے جا رہے ہیں ان کا کیا پرسیپشن ہے کہ کون سی جماعت جیتے گی. تو الیکشن سے پہلے ایون پی ایم ایل این کا جو ووٹر بیس تھا وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جی ان کا بھی پرسیپشن یہ ہے کہ جی الیکشن پی ٹی آئی جیتے گی، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ایک پاپولیرٹی کی ویو بھی تھی اور سارا کچھ. تو یہ سارے فیکٹرز مائنس کر کے اگر ایک آتھر جو ہے وہ ٹوٹلی اپنی اوپینین کو ایز اے فیکٹ بنا کے ڈسٹارٹڈ فیکٹس کے ساتھ ایک آرٹیکل لکھ رہا ہے، تو بی بی سی کی ایڈیٹوریل ٹیم کہاں تھی؟ شوڈنٹ دے ہیو کاؤنٹر چیکڈ؟ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ اس کو مان لیا کہ شاید وہ غلط تھا، اوپینین تھا، تو ڈس ایگری اگر ایک بہتر طریقے سے کیا جائے، یعنی بہت زیادہ ٹرولنگ ہوتی ہے اور ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے بہت سے ایسے پیجز ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے، ذرا آپ لوگوں کو وہ دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ بدزبانی نہیں، لیکن بدزبانی کہیں نہیں کی گئی کسی آفیشیل چینل سے، میرا نہیں خیال، میری نظر سے نہیں گزری. میں جنرلی بات کروں اس واقعے کے حوالے سے کوئی بدزبانی نہیں کی گئی، لاجک کے ساتھ ایک آگے سے جو ہے جواب دیا گیا کہ یہ دیکھیں یہ چیزیں فیکٹس ہیں، فیکٹس پہ دیکھیں. میں آپ کو بتاؤں ہماری اسٹریٹجی جو آفیشیلی ہے وہ ایک ہے، میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، صرف اور صرف وہ یہ ہے کہ فیکٹس رکھ دو لوگوں کے سامنے فیکٹس رکھ دو، لوگ خود جج کر لیتے. اب ہوتا یہ ہے صرف کہ جب کوئی رپورٹ غلط ثابت ہو جاتی ہے اور وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یار یہ جھوٹ ہے، فیک نیوز ہے، ہم نے صرف فیکٹس دیے ہیں. آگے اگر وہ لوگ خود سے اگر اس پہ پھر اپنا غصہ شو کرتے ہیں، خود سے اگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی کیوں جھوٹ بول رہے ہو، آفٹر آل ایک آڈینس، کیا یہ جتنے بھی ریڈرز ہیں کیا وہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان کو سچ ہی صرف ملے؟ لوکل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں، آپ ایک ادارے کے ساتھ خود منسلک ہیں، باقی اتنے ادارے ہیں، کیا آپ روزانہ کے حساب سے نہیں دیکھتے کہ فیک نیوز آتی ہے، خبر جاتی ہے؟ سو جہاں پہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا کی یوزر بیس سے کہ وہ تحمل رکھے وہ چیزوں کو، اور وہ میں بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں، وہ پرائم منسٹر بھی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیمپریچرز کو کول ڈاؤن رکھنا چاہیے سارا کچھ، لیکن وہاں پہ ایک رسپانسبلٹی ان اداروں پہ بھی تو آتی ہے نا. اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، ایڈیٹوریل بورڈز ہیں، سارے کچھ، کہ خبر کی ایک دفعہ جانچ تو کر لیں. میں تو پھر کہہ رہا ہوں کہ اوپینین خلاف اوپینین بے شک دیں، لیکن فیکٹس کو نہ کہیں. پچھلے عرصے میں خواتین کچھ صحافی تھیں، وہ باقاعدہ انہوں نے ایک پیٹیشن بھی بنائی اور ایک سب پہ انہوں نے سائن بھی کیا، اور اس کے علاوہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹی تھی وہاں پہ بھی گئے کہ جی پی ٹی آئی کے جو پیجز ہیں اور پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں، اور خاص طور سے مشوانی صاحب کا نام لیا گیا کہ جی ہمیں ٹارگٹ کرتے ہیں، ہمیں ٹرول کرتے ہیں، ہیرسنگ جو ہے نا وہ کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ان میں کوئی صداقت ہے ان الزامات؟ بالکل بھی نہیں. ان سے جب مانگا گیا پھر کہ بھئی آپ کوئی پروف دیں، کیا میں بھی یہاں ہوں، باقی بھی سارے ہی ہیں، انہوں نے آج تک تو کوئی پروف نہیں دیا کہ کہاں پہ مشوانی نے کہاں پہ کوئی ابیوز کیا، کہاں پہ اس نے ہراس کیا. تو آئی تھنک کہ وہی بات ہے کہ یہ تو آبجیکٹیو انالیسس خود کر لیں. جو اگر کسی نے اس طرح کی کوئی ہراساں کرنے والی چیز ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، تو وہ سامنے لے آئیں. جو بھی ہوا ہے سوشل میڈیا ڈومین میں ہوا ہے نا، پبلک ڈومین میں بھی ہوگا، تو وہ لے آئیں سامنے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور پھر وہ دیکھیں وہ پبلسٹی اسٹنٹ تھا. میں تو یہی کہوں گا کہ وہ بلاول صاحب کے پاس گئے، بلاول صاحب کی اپنی کیا کریڈیبلٹی ہے زبان کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو اس کے بعد ایک لائن لگی ہوئی ہے ایسی تقریروں کی جس میں بلاول صاحب نے کس قسم کی زبان نہیں استعمال کی، کس قسم سے انہوں نے حکومت کے لوگوں کو گالیاں نہیں دیں، کس قسم سے انہوں نے فرسٹ لیڈی پرائم منسٹر کی جو وائف ہیں ان کے بارے میں بھرے جلسے میں کس قسم کی لینگویج یوز کی. تو ایسے بندے کے پاس آپ کس پٹیشن کی بات کریں اور کیا اس کی کریڈیبلٹی اس پٹیشن کی یا اس کمیٹی کی جس کو اس طرح کا بندہ لیڈ کرے. آج کل بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ نے سوشل میڈیا کے جو رولز بنائے ہیں وہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس پہ ایک بہت بڑی قدغن کی ایک کوشش ہے. تو آپ چونکہ پی ایم کے فوکل پرسن ہے ڈیجیٹل
میڈیا پہ. اس حوالے سے آپ کے کیا آپ کی وزیر اعظم وغیرہ سے جب بات ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ان کی کیا فیڈ بیک ہے, کیا ان پہ کچھ بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ایک جہاں تک بات ہے فریڈم آف ایکسپریشن والی, وہ تو ایسا کچھ نہیں ہے اس کے اندر, ایسا کچھ نہیں ہے اس کے اندر. دیکھیں ایک آلریڈی آپ کا ایک قانون ہے پیکا لا, جو آپ کا 2016 کے اندر پچھلی حکومت نے ڈالا تھا. یہ رولز اس کے اوپر بنے ہیں. اس رولز میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ پاکستان کے کسی پرانے لا کے اندر چیز نہ ہو, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. البتہ جہاں تک آپ بات کریں کہ انڈسٹری سے, سوشل میڈیا کمپنی سے, باقی وہاں پہ یہ اٹس اے ورک ان پروگرس کائنڈ آف سچویشن. رولز آ گئے ہیں لیکن بھی ہو گئے, جی رولز آ گئے ہیں, نوٹیفائی ہو گئے ہیں, لیکن ان پہ ان سے بات چیت چلے گی. آبویسلی وہ سوشل میڈیا کمپنیز ہیں, وہ اپنی ان کو اگر کہیں پہ کوئی ایشو آ رہا ہے کوئی بتائیں گے. وہ ہماری یہی کوشش ہوگی, ہمارے خیال میں بڑے ریزنیبل ہیں, اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ان کو اعتراض ہو. لیکن اگر کوئی کہیں پہ کوئی اس قسم کی چیز آتی ہے, کوئی آتا ہے, تو یہ ایک وہ انگیجمنٹ رہے گی ان کی. پی ٹی اے جو ہے ان کے ساتھ انگیج کرتی رہے گی اور یہ چلتا رہے گا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اور آئندہ ایک اور انٹرویو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں.